یہ اچھا، اب اس کے بعد اب اگلے ایک اور بڑا مرحلہ ہے. آج ہم جس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں 12 ستمبر کی تاریخ ہے. اب الیکشن چیک کچھ بھی ہو جائے تو الیکشن تو آج سب کچھ چھوڑ کے الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں تو اب یہ کہ دسمبر وغیرہ میں الیکشن ہوں گے، پھر اس کی اپنی وہ معروضات ہے. لیکن نومبر اینڈ میں آرمی چیف کی جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، اور اس پر آپ کا ایک بیان جو ہے یقیناً اس نے بڑی کنٹروورسی کریٹ کی تھی. لیکن اب تو یہ آرمی چیف کی بات جو ہے وہ طے ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دے گی، اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جو بھی لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے ایک ہوگا. مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو آپ نے ایک بیان دیا جس میں کنٹروورسی بھی نہیں، اس سے کچھ دن پہلے آپ نے کہا تھا جی اس حکومت کا کام ہے، یہ جس کو آرمی چیف بنائے یہ میرا کام نہیں ہے، کسی کو بنائیں کسی کو نہیں بناتے، کسی کو کرتے ہیں کسی کو ایکسٹینشن دیتے، یہ میرا کوئی کام نہیں ہے. بہت ہی سافٹ سپوکن آپ نے وہ بات کی تھی، مگر 10 دن بعد آپ نے پھر وہ کنٹروورسی والی بات کر دی، جس میں کہ ایک یہ بات ہو گئی کہ میرٹ پہ کون ہے اور محب وطن کون ہے، اور سارے ظاہر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، وہ کہ بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی. اب تو یہ معاملہ سیٹل ہے نا سر، کہ اب ظاہر ہے کہ یہ حکومت ہے کہ جس کو چاہے گی بنا دے گی، اور ظاہر بنانا چاہیے. جو بھی لیفٹیننٹ جنرل سینئر ہے جیسے بنتے رہے آج تک ویسے ہی بن جائیں گے. کامران دیکھیں، میں سب سے پہلے تو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، دنیا میں وہ قوم اوپر جاتی ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. کرکٹ ٹیم وہ اوپر جاتی ہے جو میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے. ادارہ دنیا کے اندر کوئی بھی ادارہ اگر آپ کامیاب ہونا ہے اس میں میرٹوکریسی ہوتی ہے. آج اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو قومیں ترقی کر رہی ہیں ان کا میرٹ کا نظام بہتر ہے بنسبت ان ڈیولپنگ ملکوں میں جدھر سفارش چلتی ہے، نیپوٹزم چلتی ہے، جو قائد اعظم نے 1947 میں بات کی تھی. جو میرٹ ہے، اگر معاشرے کے اندر میرٹ نہیں ہے، معاشرہ دوسرے ملکوں سے کمپیٹ نہیں کر سکتا. آج اگر آپ چائنا کی رائز دیکھیں، اور میں چائنا گیا اور انہوں نے مجھے پورا اپنا سسٹم بتایا، کمیونسٹ پارٹی کی ورکنگ بتائی. چائنا کی رائز کی ایک بہت بڑی وجہ میرٹوکریسی ہے. ان کا سسٹم ہے کہ معاشرے میں وہ میرٹ اوپر لے آتے ہیں، انہوں پورا سسٹم بنا ہوا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی، میرٹ پہ ہونی چاہیے. میں بار بار کہوں گا یہ میرٹ پہ ہونی چاہیے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا نہ آصف زرداری کوالیفائڈ ہے میرٹ کے لیے، نہ نواز شریف کوالیفائڈ ہے. ایک ہے مفرور ملک سے، کانوکٹ ہے، سزا یافتہ ہے، پیسہ اس کا ملک سے باہر پڑا ہے، بیرونی سازش کے تحت ملک کے اوپر مسلط کیا گیا ہے. آصف زرداری بالکل وہ ہے، 30 سال سے پیسے چوری کر رہے ہیں، بار مضمون ہے اس کی کرپشن کے اوپر. ان کی پرائرٹی میرٹ نہیں ہے، ان کی پرائرٹی ہے اپنے پیسے بچانے. یہ جو بھی سٹیپ اٹھاتے ہیں ان کی صرف ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہم پیسہ کیسا بچ جائے. انہوں نے یہ جو میری گورنمنٹ گرا کے یہ آپ اوپر بیٹھے تھے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں تھا، انہوں نے اپنی چوری بچانی تھی، اور وہی این آر او لے کے تو 1100 ارب روپے بچا گیا. تو میں بیسکلی یہ کہہ رہا تھا کہ میرٹ کے پہ سلیکشن ہونی چاہیے. اور میں اس پہ بھی کہتا ہوں اگر یہ الیکشن ہو، چور دروازے سے نہ آئیں. باہر کے ملک کی سازش کے تحت ایک 85 تو سیٹس ہے نون لیگ کی، ہماری 155 سیٹ ہے. اس کی کوالیفیکیشن کیسے ہے کہ وہ باہر سے بیٹھ کے مفرور ایک آدمی کو آرمی چیف سلیکٹ کرے؟ اگر یہ الیکشن جیت جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، جیت جاتے ہیں، ہاں پھر یہ اپنا اپوائنٹ کریں. تو صاحب وہ فری اور فیئر الیکشنز آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت تو وہ تو 90 دن بعد ہوں گے، تو کیسے ہوں گے؟ اس سے پہلے پھر کیا ہو اس کے لیے؟ کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو تو اس دن کیا ہو؟ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ملک کی بہتری کے لیے اگر اس کی پروویژن نکل سکتی ہے. میں وکیلوں نے مجھے بتایا کہ اس کی پروویژن نکل سکتی ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ فیصلہ کر سکتی ہے. نہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے. ایشو تو اس وقت سب سے بڑا اور ہے. اس وقت تک کے لیے صاف بات ہے نا سر کہ اس وقت کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے. دیکھیں کامران، میں نے اس کے اوپر کوئی تفصیل میں نہیں سوچا. میں نے تو ایک پوائنٹ صرف یہ کہا تھا، پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے، آپ کو ان چیزوں کا تو ہمیں دینا ہے نا جواب سر، کہ ابھی کیسے ہوگا اس وقت اس سیلاب کی صورتحال، معاشی صورتحال میں الیکشن کیسے ہوں.
نیا آرمی چیف آنا ہے، بہت ہی ضروری ہے. آئین قانون ایک صاف بات کہتا ہے، جو کہ گورنمنٹ ان پاور ہے وہ بتا دے کہ اس نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے. پاکستان کے اندر بالکل صاف طریقہ لکھا ہے، اس کے لحاظ سے وہ جیسے اب تک بنتے رہے ایسے وہ بنا دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی فارمولا ہے تو وہ ایکسپلیسٹلی بتائیے نا، صاف صاف بتائیے کہ ایسے کر لو. جیسے کہ مجھے لگا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی وہ لگا دے. چلے بالکل فبیہا، اس کے لیے بھی آپ کو بات کرنی پڑے گی، مگر اس کے لیے صاف الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک جنرل باجوہ کنٹینیو کریں آرمی چیف، اور جب الیکشن ہو جائیں اور اس کے بعد نئے جو گورنمنٹ آئے پھر وہ آرمی چیف لگائے. از دیٹ رائٹ؟ میں اس کا وکیل کیا کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں، میں نہیں جانتا. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز کا سامنا کر رہا ہے. ملک کے حالات جس طرح کہتا ہے اور کمپاؤنڈ ہو گئے ہیں یہ سیلاب سے. اس دور میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اب ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا فیصلہ سر بات کریں گے نا اس سے، آپ پھر بیٹھ کے بات کریں. آپ فرمائیے نا سر، بات کریں، پھر آپ آفر کریں بات کی. کامران میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے کوئی بات تو کرے کہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ابھی تک تو جس طرح بائی الیکشن سے بھاگے ہیں، ابھی تک تو وہ بیچارے الیکشن کا نام سن کے ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کر سر آپ نے ابھی تک تو یہ حالات ہے. وہ ان سے قوم بات میں کے لیے کروں بڑی کیا؟ اس کی اہمیت ہے. آپ نے کہا کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ قوم کے لیے یہ بھی کہ اگر یہ دو فورسز بیٹھ کے بات کریں اور خان صاحب بات کرنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی مزید مقبولیت بڑھائے گی. اب اس کا مجھے ایک روڈ میپ بتا دیجئے کہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے یہ کر دیا جائے. اور یہ اس کا اثر اس میں میرا عمران خان سے یہ درخواست ہوگی اور توقع ہوگی کہ آپ مجھے پھر تھوڑا سا روڈ میپ بھی بتائیں گے کہ یار ابھی الیکشن کی یہ صورتحال ہے کامران، اس کو ہمیں ایسے اس وقت ہمیں اکانومی کی یہ چیزوں کو تو ابھی فوراً ایڈریس کرنا ہے. ابھی سیلاب کی یہ ریلیف ہے، یہ کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں، آسمان کے نیچے ہیں، ان کو ہمیں سیٹل کرنا ہے، یا اسی دوران ہم نے الیکشن کرانا ہے. وہ ایسے کرائیں گے اور اس کے لیے میں بات کروں گا، مگر یہ چیزیں ہمیں طے کرنی ہے. کچھ تو اس کی سر اسپیسیفکس تو دینا پلیز. کامران دیکھیں، میں نے تو کوئی پاکستان سے باہر نہیں بھاگنا، میری تو کوئی پراپرٹیز نہیں ہیں. میں نے تو جب ان کی طرح جب مشکل آتی ہے ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گھروں میں، محلوں میں، برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی نہیں رہ سکتا ان محلات میں، اور مہنگے لندن کے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں. میرا تو یہی جینا مرنا ہے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت بہتری کیا ہے. میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جتنی دیر گورنمنٹ رہ رہی ہے، مجھے تو کبھی اس طرح کی میری جماعت کو مجھے مقبولیت نہیں ملی، ایسی پاپولیرٹی نہیں ملی جو آج ہے. تو وہ تو ان کے پاس تو اب حال ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو نیچے جائیں گے. لیکن میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ ادھر لے جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. اس کا جو امپیکٹ آئے گا وہ کتنے سال لگیں گے ملک کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی اکنامک سٹیبل نہیں ہوتی. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی ان کے ہوتے ہوئے. ان کو خود ہی نہیں پتا کتنی دیر چلیں گے. یہ تو آپس میں ایسے بیٹھے ہوئے جس طرح یہ اکٹھے ہوئے ہیں. سو اگر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں.